बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं नुसहत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना ने पंजाब के बजट बराए 2026-27 की मंजूरी दे दी है। सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पंजाब के 5880 अरब रुपए हुजम के बजट के बारे में काबीना को तफसीली आगाह किया है। तरक्याती बजट 752 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। पेंशन और तनख्वाहों में 7% इजाफे की तजवीज दी गई है। इजलास में सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब समेत सूबाई वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND, सेक्रेटरी खजाना समेत दीगर अफसरान शरीक हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है, तीसरा बजट पेश करने पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाती हूँ। विफाकी हुकूमत को दिफा और दीगर मुद्दत में पंजाब ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, NFC शेयर कम होने के बावजूद अपने अवाम को अपने वसाइल से रिलीफ देने के लिए पुरज़्म हूँ। अवाम को रिलीफ देने का अहद पूरा करने के लिए अदालत की हालत में भी वीडियो लिंक मीटिंग करती रही हूँ। उन्होंने कहा, अवाम के रिलीफ और खिदमत का सफर पहले की तरह जारी रहेगा। पंजाब के अवाम की तरक्की के सफर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये जो बजट है, ये मेरे लिए, मैंने जैसे पहले ये आपको बताया कि ये मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा जो एक अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो गई है और उसके बाद जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, जिसके अंदर हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोशल सेक्टर है, वो ज़ाहिर है इम्पैक्ट तो हुआ है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि कम से कम बोझ जो है वो आवाम पे डालें, क्योंकि आप जैसे अभी आपको एक्सप्लेन किया गया कि डिस्पाइट द फिस्कल चैलेंज और डिस्पाइट वो जो इंटरनेशनल एक पूरा आता है आपको स्पिल ओवर, उसकी वजह से जो मेरा अपना प्लान था उसको मुझे बहुत हद तक जो है वो रिड्यूस करना पड़ा फिगर्स को। लेकिन फिर भी आप ये देखेंगे कि ये जो पूरा बजट है ये ग्रोथ ओरिएंटेड है, ये पीपल सेंट्रिक है, ये क्लाइमेट कॉन्शियस है और जो मेरी की प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, आप सबके की प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, जिसमें आवाम की जो सहूलत है, आवाम को आसानी देना, उनको रिलीफ देना, ये सब उस पे फोकस्ड है और इंशाअल्लाह ताला अलॉन्ग द वे अल्लाह ताला बहुत मदद करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस साल भी आवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। बल्कि अब आपको बताते हैं कि पंजाब हुकूमत आज आइंदा माली साल का 5131 अरब रुपए हुजम का बजट पेश करेगी, जिसमें तरक्याती, समाजी और फलाही शोबों के लिए अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत को तरक्याती बजट में माली राहत देने के बाद पंजाब के तरक्याती अखराजात का हिस्सा 47% तक महदूद रह गया है। पंजाब हुकूमत वफाक को अब तक 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत दे चुकी। बजट तकमीलों के मुताबिक पंजाब को NFC वोट के तहत काबिल तकसीम हासिल कीमत में 3793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलने का इम्कान है, जबकि सूबाई मौसूलात से 1330 अरब रुपए आमदन मतवक्के है। वफाक की तर्ज पर सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में भी 7% इजाफा मतवक्के है। तनख्वाहों के लिए 650 अरब रुपए और पेंशन की मद में 505 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा है कि आज के बजट में तुलबा के लिए मुताद्दिद खुशखबरियां शामिल की गई हैं। नए माली साल का बजट तालीम दोस्त और तुलबा नवाज हुकूमती पॉलिसियों का आगाज साबित होगा। अपने बयान में सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि तालीम के मैदान में तरक्की का सफर मज़ीद तेज करने के लिए रिकॉर्ड वसाइल मुख्तस किए जा रहे हैं। होनहार तुलबा की हौसला अफजाई और माली मुआवनत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। तालीम के शोबे के लिए 900 अरब रुपए से जायद बजट मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। नए माली साल में लैपटॉप, स्कॉलरशिप्स और इलेक्ट्रिक स्कूटी स्कीम्स का दायराकार मजीद वसी किया जाएगा। बजट में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सतह पर तालीमी सहूलियात की बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो दी गई है।
تو دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے علی موسیٰ گیلانی کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ جنوبی پنجاب کاٹ کھیل کر سیاست چمکانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اپنے بیان میں اسما بخاری نے کہا کہ یا تو وہ حقائق سے لا علم ہے یا پھر جان بوجھ کر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں۔ لاہور اور اسلام آباد سے نکل کر تعصب کی اینک اتار کر جنوبی پنجاب کا دورہ کیا جائے تاکہ وہاں ہونے والی ترقی واضح طور پر نظر آ سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے ترقیاتی منصوبے میں جنوبی پنجاب کو ترجیح دی ہے۔ خبری اور بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، حاصل ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ایران امریکہ معاہدے کے بعد معاشی اہداف میں بہتری کی توقع ہے، لیکن بجٹ تخمینوں میں تبدیلی ابھی قبل از وقت ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے غیر ملکی خبررساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان مزید عالمی بانڈز کے اجرا کا خواہاں ہے۔ ایران جنگ کے خاتمے کے بعد پاکستان 2027 کے لیے اپنی معاشی بہتری دیکھ رہا ہے، تاہم بجٹ میں فوری تبدیلی کرنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ جنگ کے دوران توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا، سپلائی چینز کی مکمل بحالی میں وقت لگے گا۔ اس تنازع نے مہنگائی کو دوبارہ 2 حصوں میں پہنچا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے مالی سال 2027 کے بجٹ میں معاشی شرح نمو کا ہدف 4% مقرر کیا گیا ہے۔ اگلے سال مہنگائی کا ہدف 8.2% مقرر کیا گیا ہے۔ دفاعی اخراجات میں 18% اضافہ کر کے انہیں 3000 ارب روپے تک بڑھایا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ ایوان میں ایک دوسرے پر بے بنیاد الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے، ایوان کا تقدس کسی صورت پامال نہیں ہونا چاہیے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا پاکستان کو بڑی سفارتی کامیابی حاصل ہوئی ہے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، ایران سے پابندیاں اٹھنے سے زیادہ فائدہ بلوچستان کو ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے کہا کہ پاکستان نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچا لیا۔ ایران امریکہ معاہدے سے پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ آج امریکہ، روس، چین سب پاکستان پر اعتماد کر رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی ایک قوم بن جائیں۔ پوری دنیا کے اندر پچھلے 400 سال میں کوئی ملک ایسا مجھے یہاں پہ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ملک نکالیں جسے پوری دنیا مان رہی ہو، جس پہ پوری دنیا کا اعتماد ہو۔ وہ ملک آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، لیکن آج یہ مملکت خداداد پاکستان، جناب اسپیکر، جس کو سینٹرل ایشیا بھی مان رہا ہے، اعتماد کر رہا ہے، رشیا بھی اعتماد کر رہا ہے، چائنا بھی اعتماد کر رہا ہے، یورپی یونین بھی اعتماد کر رہا ہے، یو ایس اے بھی اعتماد کر رہا ہے۔ ناظرین، وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں بچے تعلیم سے محروم ہیں، ملک کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ملک میں 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، آبادی بڑھتی رہی تو 2030 تک پاکستان دنیا کا 4تھا بڑا ملک بن جائے گا۔ NFC ایوارڈ کے فارمولے پر عمل جاری ہے، 2035 تک پاکستان کی آبادی 35 کروڑ ہو جائے گی، ہمیں 3600 نئے اسپتالوں کی ضرورت ہے۔ بجٹ تو سر انسانوں کے لیے ہے نا، اور ہم اگر صرف کاغذوں پہ نمبر لکھ کر اور ہم اگر اپنے ہاؤس کو ان آرڈر نہیں کریں گے، یہ ہمارے سارے سراؤنڈنگ جو کنٹریز ہیں، نیبرنگ کنٹریز ہیں، سب نے اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کر لیا۔ ایران نے، بنگلہ دیش نے، انڈیا نے، ساری ہم جیسے ممالک نے اپنی پاپولیشن، آج ان کی اگر گروتھ ہے تو اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے بعد اگر یہ سلسلہ اس طرح جاری رہا ہمارے ہاں تو ہمیں 66,000 نئے پرائمری اسکول کی ضرورت ہے۔ بجٹ میں پیسے 66,000 پرائمری اسکول کے لیے، 66,000۔ ہمیں 6,80,000 ٹیچر چاہیے، ہے ہمارے پاس بجٹ میں اس کا پیسہ۔ ہمیں 6 کروڑ 50 لاکھ نوجوانوں کو نوکری دینی پڑے گی، ہے۔
तो दूसरी जानिब रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि किसी जमात नहीं मुल्क के मफाद में फैसले करेंगे, बगैर किसी आईनी तरमीम बजट पास करने की इजाज़त देंगे। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि हम मुल्क के मफाद में तमाम सौदे करेंगे। तनख्वाह 7% बढ़ाई गई, क्या ये कोई लकी नंबर है? और ये किसने कहा था कि फलां चीफ जनरल जैसा जो है मैंने ईमानदार जमहूरियत पसंद आदमी नहीं देखा, और उसको बाप दादा बनाना कम से कम हम इस हद तक नहीं गए। सर, बजट पे कोई ज्यादा डिजिटल गुफ्तगू मुझसे नहीं होगी, आदाद और फिगर बराह रास्त लिए चलेंगे आपको, जहां पर पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। नाज़रीन, पंजाब असम्बली में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की शिरकत आपने मुलाहिज़ा की है। इसी के साथ साथ आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, जहां पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमन कमेटी के इजलास में शिरकत कर रहे हैं और खिताब कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं जा सकता पाकिस्तान से कि ठीक है, जिस भी उलमा कराम ने खिताब करना है वो अपने तरफ पे खिताब करें, लेकिन एक टॉपिक पे जाना बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है। और मुझे उम्मीद है कि जो मसाजिद रह गए हैं इंशाअल्लाह ताला वो भी इसमें शामिल होंगे, बिकॉज ये एक स्टेट का मैसेज है जो जाता है। और आप अगर पुरानी हिस्ट्री इस्लाम की निकाल लें तो उस टाइम भी बिल्कुल इसी तरह होता था। सबसे पहले दहशतगर्दी से रिलेटेड मैं आप लोगों से सिर्फ एक दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि आप लोगों के फतवे भी आते हैं, आप लोगों के बयानात और उसकी मजम्मत भी आती है, जो हमारे लिए बहुत हमें मजबूत करती है कि उलमा कराम हमारे साथ खड़े हैं इस दहशतगर्दी की जंग में। लेकिन मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप इस्लाम की हिस्ट्री के हिसाब से, अहादीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, कि अगर कोई फितना आपके मुल्क में खड़ा होता है, चाहे वो किसी किस्म का हो, जो आपकी स्टेट को वीक करता है, तो उसका इस्लाम में इस्लामिकली किस तरह हैंडल करने के लिए क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं कि आपने उसको कैसे हैंडल करना और उसका अंजाम क्या है। और दूसरी चीज़, कोई स्टेट के खिलाफ खड़ा होता है तो उसका इस्लाम में क्या एक बहुत तफसील के साथ अहादीस की रोशनी में आपको उसकी तमाम चीज़ें मिल जाती हैं कि उसमें आपने किस तरीके से उसको हैंडल करना है। मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि ये ज़रूर लोगों को बताएं कि अगर आप स्टेट के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, चाहे वो दहशतगर्दी की फॉर्म है या किसी और फॉर्म में, तो उस पे इस्लाम क्या कहता है। और आपकी जो सपोर्ट है दहशतगर्दी के ऊपर, वो हमारे लिए डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है जिसको हम हर ज़िले तक लेके जाना चाहते हैं, ताकि लोगों को ये मैसेज मिले कि हमारे उलमा कराम इस पे साथ हैं। हमारे उलमा कराम, हमारी ख्वाहिश है कि सिर्फ मुहर्रम में या रबीउल अव्वल में एक्टिव ना हो। आप और जितने आपके साथ जितने साथी आए हुए हैं, हर माह इकट्ठे हों। आप लोगों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के दरवाजे खुले हैं। मैं और तलाल चौधरी साहब आपके लिए हर वक्त अवेलेबल हैं। हम आपको आज कोऑर्डिनेटर भी मुकर्रर कर देंगे। पूरे साल एक्टिव हो, इसी तरह एक्टिव हो जिस तरह आज एक्टिव हैं आप, क्योंकि सिर्फ रमज़ान या रबीउल अव्वल के महीने में उलमा कराम की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें पूरा साल ज़रूरत है।
تو میری ضرور ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو ہر ماہ ایک دفعہ آپ ضرور اکٹھے ہوں، اور جب بھی اسلام آباد میں ہوں میں اور طلال صاحب آپ کے لیے اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک میرا ذاتی تجزیہ ہے جو میں نے دنیا کے بہت سارے مسلمان ممالک میں وزٹ کر کے اور سارا کچھ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں یہ علماء کرام اور مذہب کا اور پبلک کا آپس میں ایک کلیش کیوں رہتا ہے؟ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ایسی رہتی ہے کہ جو کہیں نہ کہیں ٹینشن کی باعث بنی رہتی ہے۔ یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ جس دن ہم لوگ سارے، جس میں علماء کرام بھی شامل ہیں اور ہم لوگ سارے، صرف اپنی ذات پہ فوکس کریں گے اور یہ چھوڑ دیں گے کہ طاہر اشرفی صاحب کیا ہیں کیا نہیں ہے، یا محسن کیا ہے کیا نہیں ہے، ہمارے تمام مسئلے حل ہو جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا نہیں سوچتے، ہمارے علماء کرام کو پرابلم ہے کہ ساتھ والی مسجد اور محلے میں کیا ہو رہا ہے، ساتھ والے چرچ میں کیا ہو رہا ہے۔ خدارا آپ اپنے پہ فوکس کر لیں، اپنی ذات پہ فوکس کر لیں، اپنے جو آپ کے ساتھ منسلک لوگ ہیں ان پہ فوکس کر لیں، لیکن یوں ہی ہم دوسرے لوگوں کی ٹیریٹری میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ فساد اور لڑائی شروع ہوتی ہے۔ دوسرا، ہر صورت کوئی ملک اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ کسی اور مذہب کو یا سیکٹ کو برا بھلا کہیں، وہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ کسی ملک، یہ آزادی رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس کا جو دل کرے کہہ دیں۔ اور میں تو بڑے اور ممالک کو بھی دیکھتا ہوں، وہاں پہ بھی ایسی کوئی اجازت نہیں، جب ان کے اپنے ملک کا معاملہ آتا ہے تو ان کے سارے رائٹس پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ 6 دن میں 18 سال سے کم بچے کو بھی سزا دے دیتے ہیں، اور یہ ہوا ہے۔ تو جب ہماری باری آتی ہے تو ان کو ہمارے سول رائٹ بھی یاد آ جاتے ہیں، ان کو ہمارے XYZ رائٹ بھی یاد آ جاتے ہیں، جب اپنے ملک میں کرنا ہوتا ہے تو ان کے کوئی رائٹ نہیں۔ تو میری اور وزارت داخلہ کی، طلال صاحب کی، ہماری سب کی یہ ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر ہمارا ساتھ دیں اور ہم آپ کے ساتھ مل کے اس پہ کام کریں گے۔ ایران کے معاملے میں میرا خیال ہے کہ میرا رول بہت محدود حد تک تھا، وہ اس لیے کیونکہ جب بھی ایک ٹیم ہوتی ہے اس کا ایک لیڈر ہوتا ہے اور پھر ایک کیپٹن ہوتا ہے۔ لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، اسٹریٹجی بناتا ہے، فائنل اپروول دیتا ہے، اور اس کے بعد کیپٹن اور اس کی ٹیم جو ہے وہ میدان میں اترتی ہے اور رزلٹ اچیو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جو کھلاڑی ہوتا ہے اس کی صرف اتنا ہوتا ہے، اس کو جو کیپٹن کہتا ہے کہ جا کے یہ والا کام کر لو، وہ والا کام کرتا ہے اور پھر واپس اپنا جو اگلا ٹاسک دیتا ہے وہ کیپٹن کرتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے معاملات میں لیڈ شہباز صاحب نے کیا اور فیلڈ مارشل صاحب نے ایز اے کیپٹن میدان میں اترے، اور پاکستان کے لیے نہ صرف انہوں نے ایک بہت بڑا، یہ ہسٹری میں یاد رکھے جانے والا اعزاز ہے کہ 2 بڑے ممالک کی صلح کرائی ہے، ایٹ لیسٹ جنگ ختم کرائی، اور میں چند چیزوں کا گواہ ہوں۔ تو انہوں نے کیپٹن ایز اے کیپٹن اس کو لیڈ کیا، اور جو ہمارا لیڈر تھے انہوں نے تمام چیزوں کو حتمی شکل دی، اور اس کے بعد جو پلیئرز تھے سارے کے سارے انہوں نے اپنا اپنا کام کیا۔ تو کریڈٹ کیپٹن کو جائے گا اور اس کے بعد لیڈر کو جائے گا۔ لیکن آپ لوگ یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان بیچ میں آیا؟ دنیا کے بہت سارے ممالک تھے بیچ میں، بہت سارے ممالک نے آنے کی کوشش کی۔ میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ ایک شخص تھا جس پر نہ صرف امریکہ کو، نہ صرف ایران کو، باقی تمام الائز کو ٹرسٹ تھا، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، اور ان کا اتنا ٹرسٹ تھا کہ میں چند باتیں جو کبھی وقت آئے گا ضرور کروں گا۔ انہوں نے ایسی سخت بات بھی دونوں سائڈوں پہ کی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اگر امریکہ نے کوئی بات کی تو انہوں نے کہا نہیں آپ غلط ہیں، اگر ایران نے کوئی بات کی انہوں نے کہا آپ غلط ہیں، کیونکہ دونوں سائڈوں کو پتا تھا کہ یہ بندہ سیدھا ہے، سچی بات کر رہا ہے، تو انہوں نے زیادہ ٹرسٹ دیا، اور جس کی وجہ سے آپ کو یہ رزلٹ نکلا۔ تیسری بات،
مجھے یاد ہے کہ سچویشن بڑی خراب تھی اور ہم ایران میں چیف نیگوشیٹر کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے تھے، بلکہ ایک ایسی سٹیج تھی جب بالکل 1-1.5 گھنٹہ رہ گیا تھا اور جنگ دوبارہ شروع ہونے والی تھی. تو فیلڈ مارشل صاحب نے ان کے چیف نیگوشیٹر کو صرف ایک چیز کہی، جس سے میں خود دیکھا کہ وہ ہل گئے. انہوں نے کہا آپ نے صرف ٹھیک ہے جو فیصلہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے، آپ نے آخرت کے روز صرف میری ایک گواہی دینی ہے کہ میں نے سچے دل کے ساتھ پوری کوشش کی کہ میں ایک جان بھی بچا لوں، اور اگر اب جنگ ہوتی ہے تو یہ آپ لوگوں کے ذمے ہے، لیکن میں سچے دل کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے پوری اپنی کوشش کی ہے کہ میں آپ مسلمانوں کی ایک جان بچا لوں. میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے میری ایک گواہی آخرت کے دن دینی. اس پہ وہ ہل گئے، اور اس کے بعد جو گھنٹہ گزرا اور جس میں معاملات تھوڑے بہتر ہونا شروع ہوئے، اور تقریباً جس ٹائم پہ وہ سارا کچھ ختم ہو رہی تھی تو اس سے کچھ چند منٹ پہلے اللہ کا شکر ہے کہ ہم دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کرانے میں کامیاب ہو گئے. اور فیلڈ مارشل نے بڑا اور جس طریقے سے وہاں ان کے ساتھ گفتگو کی. میں ایک اور آپ سے چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تو خود میں نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے پہ آئی، اور 2-3 ایسے واقعات ہوئے جو میں پہلے بھی 1-2 دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں، جس میں بالکل صاف ظاہر تھا کہ یہ صرف غیبی مدد ہے اور کچھ نہیں. لیکن اس چند ہفتے کے عرصے میں میں آپ سے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ایسے موقع آئے جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے کہ اگر وہ بتائے جائیں تو انسان خود پریشان ہو جائے. کہ ہر چیز ٹوٹتی نظر آتی تھی، لیکن کوئی ایسی چیز ہوتی تھی کہ وہ دوبارہ سے جوڑ لیتی تھی، اور وہ فیلڈ مارشل کو آگے لاتی تھی، اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں ڈیفیوز ہو جاتی تھی. یہ 1 دفعہ نہیں ہوا، 2 دفعہ نہیں ہوا، 3 دفعہ نہیں ہوا، 4 دفعہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ سچویشن ہے. اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ دونوں سائڈیں اپنے کہیں پہ جہاز ریڈی تھے، رن وے پہ کھڑے ہوئے تھے کہ ہم نے بومنگ کرنی ہے، کہیں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا بس 15 منٹ یا اتنی دیر رہ گئی ہے جب ہم نے میزائل فائر کرنے، اور اس کے بعد دونوں سائڈوں کو دوبارہ سے واپس لے کے جانا. تو اس سارے معاملے میں جو لیڈر تھے اور کیپٹن تھے ان کا کلیدی کردار تھا، اور جو پلیئرز ہیں وہ ہمیشہ اپنا رول ادا کرتے ہیں، لیکن جیت کا سہرا ہمیشہ جو لیڈ کرتا ہے اور کیپٹن اس کو جاتا ہے. اور ہماری عوام کو بالکل پتہ ہونی چاہیے. باقی جو آپ نے بات کی کہ حافظ صاحب نے بات کی، حافظ صاحب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر کوئی جا رہا ہے کہیں پہ پیدل جا رہا ہے، لیکن اگر اس کو جلوس کی شکل بنا دیا جائے تو مجھے اس پہ تھوڑا سا ہے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ پہلے طے کر کے کریں جو کرنا ہے. اگر کسی نے پیدل اپنے گھر سے کہیں جانا ہے تو اس پہ تو کبھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو میری بس یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے حضرات کو یہی ریکویسٹ کریں کہ آپ بالکل اپنے گھر سے کہاں پہ جانا ہے ہم کہیں پہ پابندی نہیں لگاتے، نہ لگائی ہے، لیکن ہے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ پہلے طے کر کے کریں جو کرنا ہے. کہوں گا کہ پہلے چیئر پرسنز کا اعلان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قواعد انضباط کار صوبائی اسمبلی پنجاب 1997 کے قاعدہ 13 کے تحت جناب اسپیکر نے اسمبلی کے موجودہ اجلاس کے لیے مندرجہ ذیل ترتیب سے 6 معزز اراکین پر مشتمل پینل آف چیئر پرسنز نامزد فرمایا ہے. جناب سمیع اللہ خان ایم پی اے پی پی 145، سید علی حیدر گیلانی ایم پی اے پی پی 213، ملک احمد سعید خان ایم پی اے پی پی 178، رانا منور حسین ایم پی اے پی پی 78، جناب شوکت راجہ ایم پی اے پی پی 9، آغا علی حیدر ایم پی اے پی پی 135. شکریہ. جی جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، آج کا دن گورنر پنجاب نے رولز آف پروسیجر صوبائی اسمبلی پنجاب 1997 کے رول 134 اور رول 147 کے تحت
सालाना और ज़िमनी बजट पेश करने के लिए मुकर्रर किया है। मैं वज़ीर ख़जाना को मैं वज़ीर ख़जाना जनाब मुश्तबा शुजाउर रहमान को दावत देता हूं कि वो बजट तकरीर का आगाज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। जनाब स्पीकर, तमाम तर हम